کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے مدرسہ علمیہ حضرت امام العصر فاؤنڈیشن حیدرآباد کی جانب سے، جس کے ساتھ انجمن امامیہ سندھ کا خصوصی تعاون ہے۔ الحمدللہ بہت ہی بہترین انداز میں یہ تربیتی سلسلہ چل رہا ہے۔ امید ہے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا تاکہ عوام تک یہ پتہ چل سکے، معلوم ہو سکے کہ حقیقی اسلام کی کیا معنی ہے، حقیقی اسلام کیا ہے اور ہمارے شیعیان آل محمد کے عقائد کیا ہے۔ ان تربیت گاہوں میں ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے ہمیں اپنے عقائد کو بیان کرنا چاہیے، کیونکہ دشمن کی طرف سے بہت بڑی یلغار ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے یہ عقائد ہیں۔ ہم ان عقائد دروس میں، ان درس گاہوں میں یہ بیان کریں گے کہ در حقیقت ہمارے عقائد کیا ہیں، ہمارے عقیدے کیا ہیں۔ ہم وحدہ اللہ شریک لہ کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لانے والے ہیں۔ اہل بیت کی عظمت بہت زیادہ عظمت ہے، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام بھی خدا کو سجدہ کرتے تھے۔ غسل کر سکتا ہے تو اس کے بعد وضو بھی صحیح ہے، وضو صحیح ہے تو نماز صحیح ہے، نماز صحیح ہے تو پھر تمام ارکان صحیح ہیں۔ لیکن اگر غسل واجب ہے، اگر غسل کرنا نہیں آتا تو پھر وضو کیسے ہوگا؟ وضو نہیں ہے پھر نماز نہیں ہے، تو لازمی ہے کہ وہ غسل کی تعلیم حاصل کرے، وضو کی تعلیم حاصل کرے، تربیت حاصل کرے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ علماء کے پاس رجوع کرے، اور علماء کے پاس یا ان کے پاس رجوع کرے جن کے پاس ان چیزوں کا علم صحیح طرح سے موجود ہے۔ وہ لوگ جو تعلیمات آل محمد سے دور ہیں، وہ انہیں نہ تو دین کا پتہ ہے، نہ دین کے احکامات کا پتہ ہے، نہ عقائد امامیہ کا پتہ ہے، نہ اخلاقیات کا پتہ ہے۔ اس لیے پھر اپنی طرف سے اپنے من گھڑت عقائد بیان کر کے، اپنے من گھڑت باتیں بیان کر کے کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے۔ عزیزان محترم، دین کے مقابلے میں نہ ہماری مرضی چلے گی، نہ ہمارا ذاتی عقیدہ چلے گا، نہ ہماری مرضی چلے گی، بلکہ دین میں ہمیں جو کچھ آل محمد علیہ السلام سے ملا ہے، علماء مراجع کی طرف سے ملا ہے، ہمیں وہی بیان کرنا ہے، اسی پہ عمل کرنا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ نماز کے وقت کسی پہ غسل واجب ہو گیا ہے تو غسل واجب کی نیت سے غسل کرے گا۔ اگر نماز کا وقت نہیں ہے تو قربۃ الی اللہ کی نیت سے غسل کرے گا۔ اور ویسے بھی مستحب اگر غسل گنے جائیں تو بہت سارے غسل ہیں۔ واحد مستحب غسل جس سے نماز واجب ادا کی جا سکتی ہے وہ غسل جمعہ ہے۔ دوسرے اگر مستحب غسل کی ہے تو اس کے بعد نماز کے لیے اور وضو کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ لیکن اگر جمعے کا غسل کیا ہے تو اس کے لیے نہ پھر وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر وضو کرتا ہے تو بہتر ہے، لیکن غسل جمعہ کر لیا ہے وہ کافی ہے نماز کے لیے۔ اور معصومین علیہ السلام کی زیارت کو جانے کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ غسل کرے، پاکیزہ ہو کر جائے۔ لیکن واحد زیارت کربلا ہے جس کے بارے میں روایات میں یہ بتا ہے جب آپ کربلا پہنچے، جس حال میں آپ ہیں اس حال میں پہلے زیارت نظر میں کربلا پہ جائیں، زیارت نظر میں کربلا کریں، اس کے بعد آپ جو ہے اپنے صاف ستھرے کپڑے پہنیں۔ لیکن علماء بیان یہ کرتے ہیں کہ باقاعدہ خوشبو نہیں لگانی چاہیے اور آپ کو نئے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، کیونکہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کی کچھ آداب ہے کہ اچھا کھانا، مرغن کھانا، اس سے بھی منع کیا ہوا ہے، مکروہ ہے کہ ایسے کھانے سے پرہیز کریں جو مرغن کھانا ہے، جو اچھے اچھے کھانے ہیں۔ جتنا بھی سادگی کے ساتھ کربلا میں آپ رہ سکتے ہیں رہے، کیونکہ کربلا میں مظلوم کربلا کی زیارت ہو گئے ہیں، شہداء کربلا کی زیارت ہو گئی۔ تو غسل لازمی ہے۔ غسل کا طریقہ یہی ہے کہ اگر انسان نجس ہے تو سب سے پہلے اپنے جسم کو پاک کر لے، اس کے بعد
اگر پانی میں غوطہ لگاتا ہے تو نیت یہی کرے گا کہ میں غسل التماسی کرتا ہوں. اگر نماز کا ٹائم نہیں ہے تو نیت یہ کرے گا غسل التماسی کرتا ہوں قربۃ الی اللہ. پانی میں غوطہ لگائے اور پاؤں اس کے زمین پہ نہ لگے، اس طرح سے تو یقین ہو جائے کہ پورے جسم پہ پانی پہنچ چکا ہے تو اس کا غسل ہو جائے گا. اور اگر پانی میں غوطہ نہیں لگا رہا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر شاور کے نیچے سے یا ہینڈ پمپ کے نیچے سے اگر غسل کر رہا ہے یا برتن کے ذریعے سے غسل کر رہا ہے تو اس کے لیے نیت کرنی پڑے گی کہ میں ترتیب کا غسل کرتا ہوں. اگر نماز کا ٹائم ہے تو واجب کی نیت سے کرے گا، اگر نماز کا ٹائم نہیں ہے تو یہ نیت کرے گا کہ میں فلاں غسل کرتا ہوں قربۃ الی اللہ. پہلے سر کو دھوئے گا، پھر دائیں حصے کو دھوئے گا، پھر دائیں حصے کے پچھلے حصے کو دھوئے گا، پھر بائیں حصے کو دھوئے گا پورا، پھر بائیں حصے کے پچھلے حصے کو دھوئے گا. یہ غسل مکمل ہوگا. بعض یہاں پہ کبھی جو ہے کہ خدشہ ہو جاتا ہے، بعض اس طرح جو ہے کہ مشکوک ہو جاتے ہیں کہ میں اگر دائیں حصے کا دائیں حصہ دھو رہا ہوں تو پانی بائیں حصے کی طرف نہیں جائے. نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ اگر آپ کی نیت میں ہے کہ آپ دائیں حصہ دھو رہے ہیں، اگر آپ پانی کے قطرات بائیں حصے کی طرف جا رہے ہیں تو کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ آپ کی نیت میں کہ دائیں حصہ دھو رہے ہیں، دائیں سائڈ پر دھو رہے ہیں تو کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں، اس کے بعد اگر بائیں حصہ دھوئیں گے تو یہ پھر اگر بائیں حصے کا پانی دائیں حصے کی طرف جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ آپ کی نیت میں، ہماری نیت بھی ہے کہ میں بائیں